منتظر ہوں پھر کرم کا، اے رسول ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے بارگاہ رسالت معاد میں جس طریقے سے میں درود پاک پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم، اس کے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی علم دین کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے اجتماع میں خاص طور پر آپ نعت و منقبت، درس، اس کے بعد مسائل اور کچھ نصیحت کی باتیں آپ سماعت فرماتے ہیں، اور کچھ ہفتوں سے ہم نے عقائد کے حوالے سے باتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انہی عقائد کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس مناسبت سے کہ آج کا دن جو گزرا وہ یوم امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور کوڈوں کے نیاز کے تعلق سے بھی بہت سارے حضرات 22 رجب کا اہتمام کرتے ہیں، جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نیاز دلائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے تو بہت کچھ کہا جا چکا، بتایا جا چکا کہ جو کچھ نیاز کے تعلق سے، فاتحہ دلانے کے تعلق سے ہمارے یہاں خرافات رائج ہے۔ خرافات یہ ہے، یہ یاد رکھیں، نیاز فاتحہ جتنے بھی دلائے جاتے ہیں سب برابر ہیں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز کی فاتحہ ہو، چاہے وہ 11ویں شریف کی فاتحہ ہو، چاہے جو فاتحہ ہو، رزق حلال، پاک اور طیب کوئی بھی چیز آپ اس میں پکا کر اس پر فاتحہ دلا سکتے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مگر یہاں تھوڑا غلو کر دیا جاتا ہے۔ غلو کیا؟ گوشت نہیں پکانا، گوشت کھا کر اس فاتحہ میں شرکت نہیں کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ لہٰذا اس رسم کو ختم کریں، بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، رسم کو ختم کرنے کے لیے اس کا اپوزٹ کرنا پڑتا ہے، وہ فاتحہ دلائیں تو اس میں ضرور گوشت پکائیں، تاکہ لوگ جو ہے اسے سمجھیں کہ نہیں، یہ چیز جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں لیکن میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یہ نہ کھانے کا مطلب کیا؟ کل دوسرے دن آپ کو بریانی کی پلیٹ دی جائے، پوری صاف کر لیں گے، مگر جب سفرے کی فاتحہ میں آپ بیٹھیں گے تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس کا مطلب آپ کے یہاں ایمان پر کچھ تو گڑبڑ ہے، کہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں کہ اس فاتحہ میں گوشت نہیں کھانے، کیونکہ میرے باپ دادا نے کہا تھا۔ یہ معلوم سوچ، یہ امت محمدیہ کی یہ سوچ نہیں ہے، بلکہ پچھلی قومیں جو بھٹکی ہیں ان کی یہ سوچ ہے۔ اسلام سیدھا سیدھا ہے، جو اسلام کہے اسے مان جاؤ، جس سے روک لے اس سے رک جاؤ۔ اس میں باپ دادا کی بات کو ماننا اور باپ دادا کے حوالے سے یہ کہنا کہ میرے باپ دادا اس طرح کر کے گئے ہیں، میری دادی تھی اس طرح کرتی تھی،
لہٰذا ٹھیک ہے، آواز ٹھیک ہے. میں وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے آج جس موضوع کے تعلق سے میں نے اپنا ذہن بنایا ہے کہ آپ کے سامنے پیش کروں، وہ خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے. ایک صحابی ہیں، بلکہ آپ کاتب وحی ہیں. کاتب وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید حضرت جبریل امی لے کر آتے تو حضور علیہ السلام کے پاس چند صحابہ تھے جن کی یہی ڈیوٹی تھی کہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت آتی تو حضور حکم فرماتے اسے لکھ لو، یہ قرآن ہے. انہی صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ کی بھی ایک ذات ہے. اب آج خاص طور پر صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بالکل واضح ہے کہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے ادنا سی بھی گستاخی کفر تک لے کر جائے گی. اس لیے بہت سارے لوگ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، مگر کبھی حضرت عثمان پر تانا، حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، کبھی حضرت علی کے تعلق سے کچھ بکواس کرتے ہیں، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے نماز روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان کا صحابی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہیں. صحابی ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پر ہیں. اب عام طور پر اہل سنت والجماعت کا ایک طبقہ جو میلاد بھی مناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جب حضرت امیر معاویہ کی بات آتی ہے تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ امیر معاویہ جہاں کاتب وحی ہیں، حضور علیہ السلام کی چہیتے صحابی ہیں، اب امام حسین کو جس نے شہید کیا، جسے یزید کہا جاتا ہے، یزید حضرت امیر معاویہ کا ہی بیٹا ہے. یزید نے جو کچھ معاملات کیے وہ یزید نے کیے. یزید کا گناہ اٹھا کر امیر معاویہ کے سر پر کیوں رکھا جاتا ہے؟ سارے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے سنی پیدا ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، امیر معاویہ کی تعریف نہ کی جائے. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یزید کے اس گناہ سے امیر معاویہ کا صحابی ہونا درست نہیں ہے؟ وہ صحابی تو ہیں، اور حضور کی حدیث کل اصحاب، یعنی تمام کے تمام صحابہ، الصحابۃ کلہم عدول، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. اور پھر حضور کی ایک حدیث پاک ہے جسے محدثین نے باتفاق رائے بیان کیا کہ کئی کتب حدیث میں اس بات کا ذکر آیا، بلغوا انی ولو آیۃ، کہ مجھ سے جو کچھ سنو وہ اسے پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ سنو. اب یہاں محدثین میں سے کئی ایک طرف گئے، آیت سے مراد حضور کی حدیث بھی ہے. اب حضور کی حدیثیں جو بھی سنی جائیں اسے آگے پہنچائی جائیں. تو حضور کے حدیث میں ایک ذکر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے اپنے ظاہری حیات ہی میں فرمایا، اے اللہ اسے ہادی اور مہدی بنا دے، اسے ہدایت دینے والا بنا دے، اسے قرآن کا علم عطا فرما، اور پھر جو اخیر میں کہا اس کا حساب آسان فرما دے. قرآن کا علم پانے کی حضور دعا کر رہے، ہادی بننے کی حضور دعا کر رہے ہیں. حضور خود حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے دعا کرتے ہیں، تو ہم جیسوں کی کیا مجال ہے کہ ان کے تعلق سے زبان کھولیں. اور پھر دوسری بات، میں احادیث مبارکہ کے تعلق سے گفتگو کروں. خیر التابعین، تابعین کسے کہتے ہیں اور صحابی کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں. ایمان کی حالت میں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے رخ زیبا کو دیکھا ہو یا صحبت پائی ہو، اگر نہ بھی دیکھا ہو تو حضور کے ساتھ معیت میں بیٹھنے کا وقت ملا ہو. میں یہ تعریف اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو دکھتا نہیں تھا مگر حضور سے پیار کرتے تھے.
حضور کا چہرہ تو دیکھا نہیں کیونکہ نابینا تھے، بلکہ ایک صحابی آتے ہیں، ناز دیکھیں صحابہ کرام کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے آنکھیں مل جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اسی طرح چاہو تو اسی طرح رہو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے گی۔ اب وہ صحابی خاموش ہو جاتے، کہتے ہیں بھائی جنت ملے گی اب کیا چاہیے، مگر چونکہ حضور کا در ہے، کہتے حضور جنت میں اپنی آنکھوں کے بدلے نہیں چاہتا ہوں، جنت تو آپ کی وجہ سے ملے گی ہی، مجھے تو دنیا میں آپ کے رخ زیبا کو دیکھنا ہے، اس لیے یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک پھیرا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ تو کچھ ایسے تھے کہ جو حضور سے مانگنے کا ڈھنگ چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ چاہیے، ملے گا کیا نہیں، کہا جنت تو آپ کے کرم سے ملے گی، میری آنکھوں کے بدلے نہیں چاہیے۔ اگر پھر بھی اگر جذبہ صحابی دیکھیں، اب وہ یہ ان کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ میں اس جنت پہ ناز کیسے کروں گا جو میری آنکھوں کے بدلے ملے، اس جنت پہ ناز کروں گا جو مصطفیٰ کے عطا سے ملے، میں ناز کروں گا یہ جنت بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے در سے ملی ہے، حضور کے در سے ملی ہے۔ تو صحابی اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یا معیت میں رہا، اگرچہ چہرہ نہ دیکھو، جسے نابینا کوئی ہو، اور پھر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، ان کا انتقال بھی ایمان کی حالت پر ہوا ہو، ایمان کی حالت پر ہوا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے تھے جو حضور کو دیکھے ایمان بھی لائے، صحابیت کا شرف بھی ملا، مگر آخری وقت میں مرتد ہو گئے، وہ ایمان پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اور یہ واقعہ میں نے جمعہ میں بیان کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا ذکر کیا لوگوں کے سامنے، تو معراج سے پہلے جو نئے نئے مسلمان بنے تھے وہ مرتد ہو گئے۔ کہا حضور نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ معراج کی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے اس میں سماعت کریں گے۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ امیر معاویہ کے تعلق سے۔ تو صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، معیت ملی اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے صحابی کو دیکھا اسے تابعی کہتے ہیں، صحابی کو دیکھا انہیں تابعی کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر التابعین اویس، سب سے بہترین تابعی حضرت اویس ہیں، اور یہی وہ اویس ہیں جو زندگی میں تھے، حضور کی ظاہری حیات میں بھی تھے، اور ایک مرتبہ زیارت کے غرض سے گئے کہ حضور کی زیارت کر لوں، صحابیت کا شرف مل جائے، مگر حضور اس وقت جو ہے کہیں کسی جنگ پر تشریف لے گئے تھے، یہ واپس آ گئے، مگر حضور اتنا پیار فرماتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے جہاں میرا اویس ہے یمن میں، وہاں سے جو ہے میرے یار کی بو آتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اسے لے جانا، یہ میرا جبہ دے دینا اور کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ جبہ دیا حضور نے۔ تو خیر التابعین ہیں، صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، مگر یہ زہد و تقوی ورع کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضرت اویس خیر التابعی ہیں، مگر علم کے اعتبار سے جو سب سے زبردست تابعی ہیں، جنہیں صحابہ کرام سے بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا شرف ملا ہے، وہ حضرت سعید بن مسیب ہیں۔ یہ حضرت امام زہری سے کہتے ہیں پتہ ہے اب حضرت سعید بن مسیب کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ علم لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے چاروں خلفائے کرام سے محبت کی، خلافت کا اقرار کیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خلافت کو جس نے مانا، اور عشرہ مبشرہ، اسے بھی دیکھ لیں، عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کا مژدہ سنا دیا تھا، دنیا ہی میں جنتی ہونے کا مژدہ سنا دیا تھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب امام زہری سے فرماتے ہیں جو ان خلفائے کرام سے محبت کرے، یعنی یہ 4 جو خلفاء ہیں اور 10 جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کو جنتی مانے، اور اخیر میں جو جملہ کہا فرماتے اور امیر معاویہ کے لیے جو شخص رحمت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے عذاب میں کمی کر دی جائے، اس کے عذاب میں تخفیف کا، حساب میں کمی کر دی جائے۔
حساب کے تعلق سے فرمایا اس کا حساب آسان لیا جائے۔ تو آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے صرف ہم نہیں تابعین بیان فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور عشق دیکھیں کیسا تھا حضرت امیر معاویہ کا، بہت سوچ سمجھ کر ان ہستیوں کے حوالے سے زبان کھولنی چاہیے۔ اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کچھ سادہ لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے اس عظیم ہستی کے تعلق سے زبان دراز کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ یزید کا گناہ اس کے سر پر ہے، وہ گناہ حضرت امیر معاویہ پر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اب عشق رسول دیکھیں حضرت امیر معاویہ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ ہوا، آپ مکہ تشریف لائے، تو کچھ تو بہت سارے لوگوں کے لیے عام اعلان ہو گیا کہ آپ سب کو معاف کر دیا گیا، مگر کچھ لوگوں کو حضور نے کہا یہ جہاں ملے انہیں قید کر لو، انہیں مار دو۔ انہی میں حضرت کعب بن زہیر تھے، انہی لوگوں میں جن کے حوالے سے حضور نے کہا تھا یہ جہاں بھی ملے انہیں پکڑ لو، انہیں معاف نہیں کرنا ہے۔ حضور نے سب کو معاف نہیں کیا تھا، اعلان تو ہو گیا، سب کو معاف کر دیا گیا، مگر فلاں 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 جہاں ملے ان کو پکڑ لو، انہیں لے کر آؤ۔ کعب بن زہیر جو ہے کسی طریقے سے چھپتے چھپاتے بغیر کسی کے پکڑے ہوئے خود سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب حضور نے اعلان کیا تھا انہیں پکڑ کر لانا، مگر پکڑ کر لائے نہیں گئے تھے، خود سے حاضر ہوئے تھے۔ حضور کا کرم دیکھیں، کہا تو حاضر ہو گیا، جا تجھے بھی معاف کر دیا، یا تجھے بھی معاف کر دیا۔ اب وہ کہتے یا رسول اللہ، اسی زبان سے ایمان لانے سے پہلے آپ کی ہجو کیا کرتا تھا، آپ کی برائی کیا کرتا تھا، اگر اجازت ہو تو اب آپ کی نعتیں نہ سنا دوں، حضور کی نعتیں سنا دوں۔ تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو، ممبر لگ جائے، ممبر لگایا گیا۔ اس کے بعد عربی میں جو انہوں نے نعت پڑھی تھی حضور کی، اس کا مفہوم یہ تھا یا رسول اللہ آپ ضرور نور ہیں، اور ایسا نور ہیں کہ جس سے سارا زمانہ چمک رہا ہے۔ ان الرسول لنور کا لفظ آیا، جس سے زمانہ چمک رہا ہے۔ اور شاید کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے انہی کے شعر کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا تو کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت سیدی سرکار حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ شعر سنا، آپ کے کندھے پر ایک چادر تھی، اٹھا کر پھینک دیا زہیر کی طرف۔ وہی زہیر کل کٹہرے میں کھڑے ہونے والے تھے، پکڑنے کے لیے صحابہ پیچھے پیچھے تھے، مگر جب خود سلنڈر کر دیا حضور کے قدموں میں آ گئے۔ اب مقام یہ ملا کہ حضور کی نورانی چادر مل گئی، حضور کی نعت بیان کرنے کے صدقے میں۔ یاد رکھیں عظمت مصطفیٰ بیان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ بیان کرنا اور سننا یہ نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ یہاں بیٹھے ہیں مطلب عظمت مصطفیٰ سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مگر ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کیا جائے، سنا جائے، بہت بڑی چیز ہے۔ اب سنیے حضرت امیر معاویہ کا معاملہ کیا تھا۔ کعب بن زہیر کو چادر تو مل گئی، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں 10,000 دینار دوں گا وہ چادر مجھے دے دو، 10,000 دینار دوں گا وہ چادر مجھے دے دو۔ کعب بن زہیر کہتے اتنا سستا سودا نہیں کرتا ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد پوری زندگی آپ کے پاس وہ چادر رہی۔ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت امیر معاویہ خلیفہ تھے، تو آپ نے وہی چادر آپ کے خاندان سے 20,000 دینار دے کر خریدا تھا، اور پھر جو بھی بادشاہت کی اس خلافت پر بیٹھتا وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اوڑھ کر بیٹھا کرتا تھا کہ حضور نے عطا فرمایا تھا۔ تو حضور کی چیزوں سے حضرت امیر معاویہ کو کتنا لگاؤ تھا، کتنی محبت تھی۔ بس ہمارے لیے ایک ہی جملہ کافی حضور کا، الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ پھر حضور کی حدیث ہے اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کے تعلق سے، اور پھر فرمایا ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مبارک، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ تابعی ہیں، اور ان کی بھی خلافت بہت زبردست رہی ہے۔ ان کی خلافت نے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے کی یاد دلا دی تھی، یہ ایسے تھے۔
تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک روایت میں یہ کہ گھوڑے کے ٹاپ میں جو دھول لگتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے ٹاپ میں جو دھول ہے، اور ایک روایت میں ہے جو گرد و غبار اڑ کر حضرت امیر معاویہ کے ناک میں جاتا ہے اور پھر وہ گرد بنتا ہے، وہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، امیر معاویہ کی تو بات دور ہے۔ کیا کہا کہ یہ جو گرد آپ کے ناک میں جاتا ہے حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، یہ گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ تابعی ہیں، اور آپ کی خلافت کو حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا نام دیا جاتا ہے۔ اتنے عظیم ہیں، اس کے باوجود بھی، اور یہ کوئی عام انسان نہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت جب آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، چند یتیم سید زادیوں کو دیکھا تو اپنے حج کا ارادہ ترک کر دیا، اور جتنا سامان تھا وہ ان سید زادیوں کو دے کر واپس آ گئے گھر، حج کا ارادہ ترک کیا نہیں گئے۔ اس کے بعد جو ساتھی لوگ تھے حج کرنے جا رہے تھے وہ حج پر چلے گئے، جب حج پر سے وہ لوٹ کر آئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ان کو مبارکبادی دینے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے تمہیں حج مبارک ہو، تمہیں حج مبارک ہو۔ تو حضرت عبداللہ کو ادھر سے بھی جواب آتا ہے تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو۔ اب حضرت عبداللہ پریشان ہے کہ میں مبارکبادی تو دے رہا ہوں مگر یہ مجھے مبارکبادی کیوں دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے عبداللہ تیرا وہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، تو نے حج کا ارادہ ترک کیا، سید زادیوں کی تو نے مدد کی، اتنا پسند آیا کہ تیری شکل کا میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو 1-2 سال نہیں بلکہ قیامت تک تیرے نام سے حج کرتا رہے گا۔ یہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہیں، یہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ کوئی عاشق رسول، کوئی عاشق صحابہ حضرت امیر معاویہ کو کس طرح وہ کچھ کہہ سکتا ہے؟ یقیناً ایسے معاملات میں زبان کو نہ کھولیں۔ تمام کے تمام صحابہ ہمارے آنکھوں کے ستارے ہیں، ہم حضور کے صحابی ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس رخ زیبا کو دیکھا ہے کہ جس کا دیکھنا ہی عبادت ہے، دیکھ لیا ایمان لائے جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بھی بنائے، عاشق صحابہ بھی بنائے، اور ایسوں کی صحبت سے ہمیں دور رکھے جو صحابہ کرام کے تعلق سے بکواس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے اعلیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔